ہماری مسجد کا امام چور ہے۔ افریقہ کے ایک دیش میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم دین کسی مسجد میں امام مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائیں، خاص کر رمضان المبارک میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں انہیں افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی بیوی نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم امام صاحب نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم اور غصے کی انتہا نہیں رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونۂ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم اور غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن اس درمیان حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے امام صاحب سے کہا، جناب آپ کو تو پتہ ہوگا کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واجب جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر رقم اٹھانا بھول گئے، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان کھانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ چارپائی پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہے تھے، وہ نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رقم ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ امام صاحب نے کہا، جب جب قرآن پڑھنا قوم نے ترک کیا، ذلت رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی، سرخروئی، سربلندی نصیب ہو تو قرآن کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری اسی طرح کی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔